بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طلبہ عزیز، جماعت 12ویں اردو آن لائن تدریس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا سیکشن بی پر مشتمل ویڈیو گزشتہ ہم نے دیکھا تھا، ایک جملے والے جوابات اور متبادلات میں سے جواب لکھی وہ دیکھا تھا۔ آج ہم 3-4 جملے والے جوابات کا مطالعہ کریں گے، جس میں موضوع کوثر نعت کے جوابات ہیں اور قصیدہ کے ایک جملے والے اور 3-4 جملوں میں جواب لکھیے، ان کا مطالعہ ہم کرنے جا رہے۔ تو آئیے موضوع کوثر جو نعت ہے ہماری چیپٹر نمبر 1، اس کا سوالات دیکھتے ہیں، 3-4 جملے والے، جس میں پہلا سوال ہے کہ مظہر اول اور مرسل خاتم سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو مظہر اول سے مراد اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے ذریعے یہ بات ظاہر کر دی تھی کہ آخری نبی کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے والے ہیں، اور مرسل خاتم سے مراد یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار خوبیاں پیدا کی تھیں، وہ خوبیوں کے پیکر کہلائے۔ شاعر نے ان کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا جسم اور علم پاک و صاف ہے، ان کا قلب یعنی دل روشن ہے، وہ سراپا منور ہے، وہ خیر کو پھیلانے والے ہیں، ان کا دل نور سے بھرا ہوا ہے، حسن سراپا اور خیر مجسم ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، شرک کی محفل کیسے برہم ہو گئی؟ تو اس کا جواب شعر نمبر 2 اس کا جواب ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت تک وحدہ لا شریک کا پیغام پہنچایا، شرک کی محفل شک اور شرک اور وہم کی زنجیر کو توڑا اور خدا سے سب کا رشتہ جوڑا اور لوگوں کو کفر سے بچنے کی تلقین کی۔ اس طرح شرک کی محفل برہم ہو گئی۔ سوال نمبر 4، رہ نہ گیا کچھ تفریقہ باہم سے شاعر کس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، اس وقت کا دور جہالت کہلاتا تھا۔ اہل عرب کے درمیان نسلوں کا تفریقہ تھا، لوگ آپس میں اونچ نیچ کا فرق رکھتے تھے، الگ الگ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو آپس میں ملایا، ان کے فرق کو مٹایا، پھر کچھ بھی تفریقہ آپس میں باقی نہ رہا۔ اس طرح یہ بات شاعر اس شعر میں سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد قصیدے کے ایک جملے والے جوابات ہیں اور 3-4 جملے والے۔ تو پہلے ایک جملے والے جواب دیکھتے ہیں کہ شاعر علم کیسے حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاعر تنہائی کے گوشے میں خاموشی کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سوال نمبر 2، شاعر نے کس مدرسے کا ذکر کیا ہے؟ اس کا کیا حال ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاعر نے درس توحید کے مدرسے کا ذکر کیا ہے، اس کا یہ حال ہے کہ وہاں بحث و مباحثہ نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 3، درس توحید سے شاعر کیا مراد لینا چاہتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ درس توحید سے شاعر کی مراد خدا کے ایک ہونے کی ہے۔ سوال نمبر 4، بحث کرنے سے کیا حاصل ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بحث کرنے سے عقل علیل ہو جاتی ہے، یعنی بیمار ہو جاتی ہے۔ علیل کے معنی ہوتا ہے بیمار، تو بحث کرنے سے بچنا چاہیے، بحث کرنے سے عقل علیل ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 5، خواب غفلت سے بیدار ہونے سے شاعر کیوں کہتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ بڑھاپا آ چکا ہے، اس لیے شاعر خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے کہتا ہے۔ سوال نمبر 6، عرصہ عمر کا کیا عالم ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ عرصہ عمر وہ تار ہے جو کھینچنے پر ٹوٹ جاتا ہے۔
اس کے بعد یہ 3-4 جملے والے جوابات ہیں. یہ قصیدہ کس کی شان میں لکھا گیا ہے؟ شاعر نے ان کی تعریف کیا کہا ہے، ان کی تعریف میں کیا کہا ہے؟ تو یہ قصیدہ بہادر شاہ ظفر کی شان میں لکھا گیا ہے. شاعر نے ان کی شان میں کہا ہے کہ ان کا دل دریا ہے اور ان کے نزدیک کلزم و نیل کی حیثیت ایک قطرے کے برابر ہے. یعنی جو دریائے نیل اور جو کلزم ہے عرب میں، اور دریائے نیل جو دنیا کی سب سے بڑی دریا ہے، وہ بھی ان کے نزدیک ایک قطرے کی حیثیت کے برابر ہے. وہ پاک و صاف اور موتی کی طرح ہے. اس طرح سے ان کی تعریف میں شاعر نے قصیدے میں کہا ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 2. شاعر نے بہادر شاہ ظفر کو دریا دل کیوں کہا ہے؟ تو شاعر نے بہادر شاہ ظفر کو دریا دل کہا ہے کیونکہ ان کے نزدیک کلزم و نیل جیسی دریا کی حیثیت ایک قطرے سے بھی کم ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے کہ خسرو چرک سے کیا مراد ہے؟ شاعر نے بادشاہ کو شیخ خورشید و جمیل کیوں کہا ہے؟ تو شاعر نے بادشاہ کو خسرو چرک سے مراد اس بادشاہ سلامت کا تاج ہے، اور شاعر نے بادشاہ کو خورشید و جمیل اس لیے کہا ہے کہ کیونکہ جس طرح سورج کے نکلنے پر آسمان خوبصورت نظر آنے لگتا ہے، ٹھیک اسی طرح بادشاہ سلامت کے تخت شاہی پر رونق افروز ہونے پر ان کا تاج سورج کی طرح چمکنے لگتا ہے. اس لیے شاعر نے خسرو چرک سے بادشاہ سلامت کے تاج کو مراد دی ہے. تو عزیز طلبہ طالبات، یہ سوالات کے جوابات آپ اچھے سے سنیے، پڑھیے، اور اپنی نوٹ میں اگر لکھے نہیں ہوئے تو اس کو لکھ لیجئے تاکہ آپ کے ایگزام کی تیاری اچھے سے ہو سکے. انشاءاللہ اس کے بعد کے سوالات ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. اللہ حافظ.